بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ووصینا الانسان بوالدیہ احسانا حملته امه کرها ووضعته کرها صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم الامین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقاسم۔ یا اکرم الخلق مالی من الوذ به سواک عند حلول الحادث العمم۔ رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سرورام حامی بے قسم قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گہر بار میں ہدیہ درود السلام عرض کرنے کے بعد وارثان منبر و محراب، ارباب فکر و دانش، اصحاب محبت و مودت، حاملین عقیدہ اہل سنت، رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے ہم سب کو ادارہ صراط مستقیم کے اس پر نور پروگرام میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے ماں کی شان اور امتحان۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے اور قرآن و سنت کے ابلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ رب ذوالجلال نے ماں کو وہ مرتبہ اور مقام دیا ہے، سمندروں کا پانی اپنی گہرائی کے باوجود خشک ہو سکتا ہے، مگر ماں کے دل میں جو بحر شفقت ہے اس کا پانی اپنی اولاد کے لیے کبھی بھی خشک نہیں ہوتا۔
انسان کو کسی شجر سایہ دار کے نیچے بیٹھنے سے وہ چین میسر نہیں آتا جو راحت اس کو ماں کے دامن سے میسر آتی ہے. انسان کے سر سے بہت بوجھل گٹھڑی اتارنے سے اس کو اتنی راحت محسوس نہیں ہوتی جتنی راحت اسے اپنے سر پر ماں کے دست شفقت سے حاصل ہوتی ہے. انسان کائنات میں کتنی ہی بڑی کرسی پہ بیٹھ جائے تو اس کو اتنی بلندی میسر نہیں آتی جتنی بلندی اس کو اپنی ماں کے قدموں میں بیٹھنے سے میسر آتی ہے. اسے کائنات کے کسی لقب میں اور دنیا کی کسی عزت میں اور دنیا کے کسی ایوارڈ سے ایسا سرور نہیں ملتا جو سرور اسے اپنی ماں کے مختصر سے بولے ہوئے جملے سے میسر آتا ہے. اور ایک انسان اپنی زندگی میں عمر کے کسی حصے میں پہنچ چکا ہو اس کو اپنی ماں سے ہر وقت اسی پیار کی طلب ہوتی ہے جو ایک چھوٹے سے بچے کو اپنے ماں سے تقاضا ہوتا ہے. خالق کائنات جل جلالہ نے انسان کے لیے اس کی ماں کو بہت بڑا ابر کرم بنایا ہے اور رحمت کا سائبان بنایا ہے. میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ان تمام حضرات کو کہ جن کی مائیں زندہ ہیں انہیں یہ نعمت تادیر عطا فرمائے رکھے اور میرے سمیت سب کی مائیں جو زندہ ہیں ان سب کو خالق کائنات جل جلالہ صحت و عافیت کے ساتھ طویل زندگی عطا فرمائے. اور جن کی ماؤں کا وصال ہو چکا ہے خالق کائنات اپنی رحمت کے صدقے ان کو فردوس میں بلند مقام عطا فرمائے. جن کے والدین زندہ ہیں خالق کائنات ان کو طویل زندگی عطا فرمائے اور جن کے والدین دنیا سے جا چکے ہیں رب ذوالجلال ان کو اپنی رحمت کا جوار عطا فرمائے. قرآن مجید برہان رشید میں خالق کائنات جل جلالہ نے متعدد مقامات پر والدین کا تذکرہ کیا ہے. سورہ احقاف میں خالق کائنات جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا We had commanded man to do good with his parents. حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا His mother bore him with pain. وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا and gave birth him with pain. ہم نے انسان کو والدین کے ساتھ اچھے سلوک کا حکم کیا. اس کی والدہ نے اس کو درد کے ساتھ اٹھائے رکھا اور اس نے درد کے ساتھ اس کو جنم دیا. قرآن مجید برہان رشید کا یہ مقام بالخصوص میں نے اس موضوع کے لیے اس لیے منتخب کیا ہے کہ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ احقاف کی اس آیت کریمہ میں خالق کائنات جل جلالہ نے پہلے تو دونوں کا ذکر کیا یعنی والدین کا اور رب ذوالجلال فرماتا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا کہ ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ ان دونوں کے ساتھ باپ اور ماں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے. دونوں کو اکٹھا بیان کرنے کے بعد آگے رب ذوالجلال بالخصوص بطور خاص والدہ کا ذکر فرماتا ہے حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا کہ اس کی والدہ نے اس کو تکلیف کے باوجود محفوظ رکھا اور اٹھائے رکھا. وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا اور وقت آنے پر اس کی والدہ نے اس کو درد کے ساتھ جنم دیا. تو امام راضی کہتے ہیں کہ خالق کائنات جل جلالہ نے یہ تعمیم کے بعد جو تخصیص کی ہے تو اس سے یہ ظاہر کرنا مقصود ہے کہ والدہ کا مرتبہ باپ کے مقابلے میں زیادہ ہے.
یعنی اکٹھا دونوں کا ذکر کیا، لیکن دونوں میں سے جدا جو ذکر کیا تو والدہ کو ذکر کیا، کیونکہ اولاد کے لیے اس کی مشقت زیادہ ہے، اولاد پر اس کا احسان زیادہ ہے، وہ مدت حمل کی تکلیف ہو، مصائب ہو، یا وضع حمل وقت ولادت کا درد ہو، یا اس کے بعد مدت رضاعت کی قربانی ہو، کیونکہ دودھ اور اس کے لحاظ سے بچے کی نگہبانی، اور اس کے بعد بچے کے آرام کا خیال کرنا، خود تر بستر پہ ہونا، بچے کو خشک بستر دے دینا، اور رات دن اس کی حفاظت کرنا، تربیت کرنا، یہ ساری مشقتیں والدہ برداشت کرتی ہے۔ تو اس واسطے خالق کائنات جل جلالہ نے اس کا ذکر بالخصوص آخر میں کیا کہ ایک تو احسان والدین کے لیے ہے، دونوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور پھر بالخصوص جس طرح کہ آپ سورہ قدر میں دیکھتے ہیں کہ خالق کائنات فرماتا تنزل الملائکۃ والروح، اترتے ہیں فرشتے اور جبریل علیہ السلام، حالانکہ جب جبریل بھی ایک فرشتہ ہے فرشتوں میں سے تو الملائکہ بھی ان کا ذکر آ گیا تھا، لیکن خالق کائنات جل جلالہ نے جو ملائکہ میں ان کی امتیازی شان ہے اس کے پیش نظر ان کا علیحدہ تذکرہ بھی فرمایا۔ تو اگرچہ والدین میں والدہ کا ذکر بھی آ گیا اور اس نے سلوک کا تذکرہ بھی آ گیا، لیکن خالق کائنات جل جلالہ نے اس کی بڑی شان کو ظاہر کرنے کے لیے اس کو ساتھ مستقل طور پر بھی ذکر فرمایا ہے۔ والدہ کا مرتبہ اور مقام، اور اس لحاظ سے قرآن مجید برہان رشید کی جو تشریحات ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرامین ہیں ان کو سامنے رکھیں تو یہ ساری حکمتیں اجاگر ہوتی ہیں کہ والدہ کو اتنا مرتبہ کس لیے دیا گیا۔ یہاں تک کہ النہایہ میں یہ حدیث شریف ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں المرأۃ تموت بجمع شہیدہ، اگر کوئی عورت ولادت کے درد کی وجہ سے فوت ہو جائے تو اس کو شہید قرار دیا جائے گا۔ یعنی وہ عورت کہ جس کے پیٹ میں بچہ فوت ہو گیا اور اس کی اپنی زندگی بھی نہ بچ سکی، اس کو جمعہ کہا جاتا ہے، تو اس کو رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہید قرار دیا کہ اس کو شہادت کا اجر ملے گا۔ اور اس مقام پر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان جو کنز الامال میں موجود ہے وہ عظمت کے 14 طبق روشن کرنے کے لیے کافی ہے کہ جب میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے تھے المرأۃ اذا حملت کان لها اجر الصائم القائم المخبت المجاہد فی سبیل اللہ، کہ ایک عورت جو کہ مومنہ ہے، مسلمہ ہے، اور سنت کے سہارے سے سنت کے بعد وہ ایک بچے کی یا بچی کی ماں بننے والی ہے اور مدت حمل گزر رہی ہے، تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایسی پوری مدت میں 9 مہینے تک خالق کائنات جل جلالہ اس کو 4 عظیم مردوں کا اجر عطا فرمائے گا۔ 4 عظیم مرد کون کون سے؟ فرمایا الصائم القائم المخبت المجاہد، وہ بندہ جو ساری رات عبادت کرے، سارا دن روزہ رکھے اور روزانہ رکھے، اور پھر تلوار لے کے کفار کے خلاف جہاد بھی کرے، اور اس سارے عمل کے اندر اللہ کا متواضع بندہ بھی رہے، ایسے انسان کو جتنا اجر ملتا ہے اتنا اجر 9 مہینے تک اس عورت کو ملے گا جو ایک بچے کی ماں بننے والی ہے۔ اجر الصائم، ایک انسان کے لیے یہ کتنا مشکل ہے کہ روزانہ روزہ رکھے اور پھر روزہ رکھ کے وہ جہاد بھی کرے اور رات اس کی مسلح پہ ہو، یہ ساری صورتحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہے، اور وہ وجہ کہ جس کی بنیاد پر ماں کا حق زیادہ بنتا ہے اور اس کی تعظیم زیادہ ہے، اس کا مقام زیادہ ہے۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حدیث شریف میں یوں اجاگر کر دیا اور قیامت تک کے لیے ایک مومنہ کو یہ مرتبہ دیا
کہ وہ کبھی بھی غیروں کے جھانسے میں نہ آئے کہ جو کہے کہ ہم خواتین کو بڑے حقوق دے رہے ہیں اور ہمارے ہاں بڑی شان ہے خواتین کی، جن کے ہاں معاذ اللہ عورت کو ایک کمرشل چیز کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلم خاتون کو یہ واضح کیا کہ ہمارے ہاں تیرا اتنا مرتبہ و مقام ہے کہ یہ مدت جو مدت حمل ہے 9 مہینے تک خالق کائنات کے ہاں ایک خاتون کو گھر بیٹھے مجاہد کا ثواب بھی ملے گا، روزے دار کا ثواب بھی ملے گا، متہجد کا ثواب بھی ملے گا، اور ساری رات رب ذوالجلال کو سجدہ کرنے والے صوفی کا ثواب بھی دے دیا جائے گا۔ ایسے ہی فرمایا جس وقت پھر اس کی تکلیف کا دوسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے جب بچے کی ولادت کا وقت آتا ہے، اذا ضربت طلق، طلق اس درد کو کہا جاتا ہے جو ولادت سے پہلے اور ولادت کے وقت ہوتا ہے۔ تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لا تدری الخلائق ما لها من الاجر، اس وقت جو اس مومنہ کو رب ذوالجلال اجر دے رہا ہے اس کی مقدار اتنی ہے کہ ساری مخلوقات اگر اکٹھی ہو جائیں، فرشتے اور انسان، اور گننا شروع کر دیں کہ اللہ اس مومنہ کو کتنا اجر دے رہا ہے، تو ہمارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ساری مخلوقات مل کے بھی اس کی نیکیوں کا حساب نہیں کر سکتی۔ اور اس کے بعد جس وقت اس کے ہاں بچے کی ولادت ہو جاتی ہے، اذا وضعت، جب وضع حمل ہو جاتا ہے، ڈلیوری ہو جاتی ہے، تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کان لہا بکل مسا اور ردا اجر نفس تحییھا، مدت رداعت کے اندر جتنی دیر تک وہ بچہ یا وہ بچی اپنی والدہ کا دودھ انہوں نے پینا ہے، ہر گھونٹ کے بدلے خالق کائنات جل جلالہ اس عورت کو، مومنہ کو، جس کا دودھ اس کا بچہ پی رہا ہے، ہر گھونٹ کے بدلے رب ذوالجلال اس کو ایک جان کے زندہ کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ ایک جان کو زندہ کرنا بہت بڑی نیکی ہے، اور مدت رضاعت میں 2000 گھونٹ یا 5000 گھونٹ یا 10,000 گھونٹ ایک بچہ اپنی والدہ کی دودھ کے پی رہا ہے، اگرچہ والدہ خود خوش ہوتی ہے اور پلائے نہ تو اس کو چین نہیں آتا، اور اس کی طبیعت کا یہ تقاضا ہے کہ وہ اپنے جگر پارا کو دودھ پلائے، لیکن چونکہ اس نے اسلام کی چادر اوڑھی ہے اور سنت کے طریقے سے وہ اس منصب پر فائز ہوئی ہے، تو پاک محبوب علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اس کو اتنا اجر دیا گیا کہ جتنے گھونٹ اس کا بیٹا یا اس کی بیٹی جتنے گھونٹ دودھ کے وہ پیتے ہیں، تو خالق کائنات جل جلالہ اس کو ایک جان کے زندہ کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ لہذا اسلام میں ہر ماں جو ہے وہ کئی جانوں کو زندہ کرنے والی قرار پاتی ہے، کیونکہ جب اس کی اولاد ہے، یقیناً اولاد اس کا دودھ پیتی ہے، اور دودھ پینے کی وجہ سے اس کو اجر و ثواب ملتا ہے، تو یہ ایک بہت بڑا عالی وقار مرتبہ ہے ماں کے لیے کہ جو بظاہر کام اپنا کر رہی ہے، اپنے بیٹے کو پلا رہی ہے، لیکن رب ذوالجلال کے ہاں اس کے کوٹے میں اتنی بڑی نیکیاں شمار ہو رہی ہیں۔ ایک جان کو زندہ کرنے کی جو نیکی ہے اس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا، اور یہ گھر بیٹھی اپنے بستر پہ لیٹی اپنے گھر میں بغیر کسی تکلیف کے روزانہ سینکڑوں جانوں کو زندہ کرنے کا ثواب عطا فرما لیتی ہے۔ تو جس دین سے اتنا ثواب ملتا ہے وہ دین دنیا کا کامل دین ہے، وہ اسلام ہے، اور وہ کائنات میں اس بات کو عام کر رہا ہے کہ جتنی عظمت اسلام نے ایک خاتون کو دی ہے، اتنی عظمت اور وقار کسی بنائے ہوئے قانون میں اور ضابطے میں کہیں بھی کسی عورت کو عطا نہیں کی گئی۔ اب یہ جو وجہ تھی حملت ام کرہ و وضعت کرہ، اس کی وضاحت حدیث شریف سے بھی سامنے آ گئی۔ دودھ جب تک اس کا بچہ پی رہا ہے، ہر گھونٹ پر ایک جان کے زندہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ وَإِذَا فَاطَمَتْ، اور جب وہ بچے کا دودھ چھڑاتی ہے اور فارغ ہو جاتی ہے، تو ضرب الملک علی منکبہ وقال استنفی العمل، پھر اس کے کندھے پہ فرشتہ ہاتھ رکھتا ہے اور وہ کہتا ہے استأنف العمل، جس عمل سے تم پہلے گزری ہو اس کو دوبارہ شروع کر دو۔ یہ سارا جتنا بھی اس کی زندگی کا مرحلہ ہے اور جو
तौलीद के लिहाज से उसकी शान है, उसका कोई मर्ज नहीं है। उसको खालिक कायनात जल्ल जलालहू ने इस कदर पसंद किया है और सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतने अजर का अल्लाह की तरफ से ऐलान कर दिया है कि जिससे पता चलता है कि मां तो नेकियों का एक मरकज है कि किसी न किसी तरह जरूर रब्बे जुल जलाल उसको कोई ना कोई नेकी अता फरमा रहा। इसके बाद मां का मकाम देखने के लिए पहले हम इस मौजू को सामने रखते हैं, नबूवत और इताअत वालिदा। यानी इंसानों में सबसे बड़ी शान पैगंबरों की है। आम इंसानों में मोमिन अफजल है, मोमिनों में वली अफजल है, वलियों में नबी अफजल है, नबियों में से रसूल। तो जो अफजल तरीन मखलूक है इंसानों में अंबिया किराम अलैहिस्सलाम, उनके लिहाज से वालिदा का जो मर्तबा और मकाम जाहिर किया गया उसको देखिए सूरह मरियम में है कि जिस वक्त हजरत मरियम अलैहिस्सलाम कौम के पास आए और आपका जिगर पारा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आपके साथ है और अभी चंद दिन के, और कौम पूछती है ये तुम कहां से ले आई हो, और आप कहती है मैंने रोजा रखा हुआ है, इसी से पूछो। मैंने बोलने का रोजा रखा हुआ है कि बोलूंगी नहीं, किसी इंसान से कलाम नहीं करूंगी, इनसे पूछ लो। तो लोग कह रहे थे इनसे क्या पूछे, ये तो अभी तुम बूढ़े में है। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बोल पड़े, इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूं, आतानी अल किताबा, अल्लाह ने मुझे किताब दी है, वजअलनी नबिय्या, और अल्लाह ने मुझे नबी बनाया है, वजअलनी मुबारकन ऐनमा कुन्तु, और रब्बे जुल जलाल ने मुझे बरकत वाला बनाया है जहां भी मैं रहूंगा, हर तरफ जिधर भी मैं हूंगा बरकत मेरे साथ होगी। व औसानी बिस्सलाति वज़्ज़कात, और मेरे रब ने मुझे हुक्म दिया है नमाज पढ़ने का, तो बूढ़े में फरमा रहे हुक्म दिया है ज़कात का, मा दुम्तु हय्या, जब तक मैं जिंदा हूं ये काम करता रहूंगा। अब बड़ी बड़ी जो नबूवत की शानें हैं उनको पंगूढ़े में बयान किया जा रहा है। जब यहां तक पहुंचे तो अगली शान क्या थी, फरमाया वबर्रम बिवालिदती, अल्लाह ने मुझे अपनी वालिदा के साथ उसने सलूक करने वाला बनाया। यानी देखो कि किस स्टेटस के ओहदों का जिक्र हो रहा है, नबूवत का तज़किरा है कि अल्लाह ने मुझे अपना बंदा बनाया, मुझे किताब दी, अल्लाह ने मुझे ये शान दी कि मैं नमाज पढ़ूंगा, मैं रोज ज़कात देता रहूंगा। ये सारी बड़ी बड़ी सिफ़तें बयान करते हुए फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे क्या बनाया, बर्रम बिवालिदती, मुझे अपनी वालिदा के साथ उसने सलूक करने वाला बनाया है। लिहाजा नबूवत की शान की वजाहत के अंदर खालिक़े कायनात जल्ल जलालहू ने यह शोबा भी रख दिया कि वो पैगंबर नबूवत के मनसब पर फायज होने के बावजूद वो इससे मुस्तगनी नहीं है कि वो अपनी वालिदा को छोड़ दे और वालिदा के साथ उसने सलूक को इस बुनियाद पर तर्क कर दे कि जब रब ने मुझे नबूवत की शान दी है तो मुझे वालिदा की खिदमत की जरूरत क्या है। फरमाया नहीं नहीं, जिनके सरों पे नबूवत का ताज सजता है वो भी अपनी वालिदा के साथ उसने सलूक को अपनी सीरत का अहम बाब करार देने वाले होते हैं। ऐसे ही सैयद आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान अल-हावी में इमाम सयूती रहमतुल्लाह अलैह ने जिक्र किया है कि मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाने लगे, लौ अदरक्तु वालिदैया औ अहदहुमा, काश कि मैं अपने वालिदैन को पाता या दोनों में से एक को पा लेता, वालिदैया औ अहदहुमा, अब्बा जी को और अम्मी जी को दोनों को मैं अपनी जिंदगी में पा लेता, या इस वक्त जब ऐलान नबूवत कर चुके हैं फरमाया इस वक्त उनमें से किसी एक को मैं पा लेता। पहले लफ्ज आम बोला, इससे अब मुराद ये भी हो सकता था कि वालिद मिल जाते या वालिदा, मैं नबूवत का ऐलान कर चुका होता, मुझे ये बहार भी मुयस्सर आती कि मेरे अब्बा जी भी मुझे मनसब नबूवत पर देखते और ये मेरी अम्मी भी मुझे मनसब नबूवत पे देखती। फिर फरमाने लगे व आना फी सलातिल इशा, और हालत ये होती कि नमाज इशा का टाइम होता, वक़द क़रअतु फातिहतल किताब, और मैं फातिहा पढ़ चुका होता। मतलब क्या है कि ये नहीं है कि नमाज अभी शुरू की है, नमाज का अहम हिस्सा मैं अदा कर चुका होता। और फातिहा जो है उसके बारे में अल्लाह ताला का फरमान है, हदीस कुदसी है कि फातिहा मेरे और बंदे के दरमियान निस्फ निस्फ है, आधी बंदे के लिए आधी मेरे लिए है।
یعنی ادھر بندہ بولتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ بھی بولتا ہے حامدانی عبدی، فرشتوں میرے بندے نے میری حمد کی ہے، یعنی یہ جملے کے ساتھ جملے کا ادھر جواب ملتا ہے۔ بڑا اہم مقام ہوتا ہے فاتحہ کے پڑھنے کا۔ اب میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں نماز عشاء کا وقت ہوتا، میں نماز پڑھ رہا ہوتا اور فاتحہ میں پڑھ چکا ہوتا، اس کے بعد کیا ہوتا؟ فرمایا کاش کہ میری والدہ طیبہ طاہرہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ مجھے آواز دیتی تنادی یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وہ مجھے محمد کہہ کے پکارتی، لَأَجَبْتُهَا لَبَّيْكَ، میں لبیک کہتا ہوا ان کی خدمت میں حاضر ہو جاتا۔ اب دیکھیے پہلے والدین کا تذکرہ اور پھر فرمایا ایک ان میں سے، اور لیکن آگے جو لفظ استعمال کیا تو مؤنث کا، تنادی میری امی ہوتی بطور خاص اور میں نماز پڑھ رہا ہوتا، وہ مجھے آواز دیتی تو میں کہتا لبیک، تمہارے دربار میں حاضر ہوں۔ اب یہاں سے جہاں عظمت والدہ کا پتہ چلا، وہاں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ کی عظمت کا بھی پتہ چلا۔ وہ محبوب پوری کائنات جن کو لبیک یا رسول اللہ کہتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ہر مومن صالح اور ہر مومن کامل اور ہر عقیدہ صحیح کا حامل انسان وہ آج بھی کائنات کی دھرتی میں جہاں رہتا ہے وہ لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدا کو بلند کرتا ہے۔ ابھی جو پچھلے کچھ مہینوں میں مسئلہ چلا تھا گستاخانہ خاکوں کا، وہ ممالک کے جہاں پر ایک خاص قسم کے فرقے کے لوگوں نے لوگوں کے عقائد پر پردہ ڈال کے وہاں پہ حالات کو پوری طرح محفوظ کیا ہوا تھا، لیکن اس مسئلے پر وہاں بھی لوگوں نے عام اپنی دکانوں پہ جو پوسٹر لگائے تو وہ یہی تھے لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوری کائنات جن کو لبیک لبیک کہتی ہے، آخر وہ جس کے لیے لبیک کہہ رہے ہیں کہ کاش میری امی مجھے کہتی، میں بولتا اجبتہا، نماز چھوڑ دیتا، ان کے پاس چلا جاتا، میں جواب دیتا لبیک، اے میری امی میں تمہارے پاس حاضر ہوں۔ اگر معاذ اللہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ایمان کے بارے میں کسی طرح کا کوئی شک و شبہ ہوتا یا ان کے فضائل میں کوئی کمی ہوتی تو ہرگز رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت کے بعد اور دعا کی عظمت اور بالخصوص نماز کا مقام واضح کرنے کے بعد یہ ہرگز نہ کہتے کہ وہ نماز جو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے وہ میں پڑھ رہا ہوتا اور ادھر امی میری بلاتی اور میں نماز چھوڑ کے چلا جاتا۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ جملہ اس کو واضح کر رہا ہے کہ لبیک کہتے ہوئے میرا جانا اس بات کی دلیل ہے قیامت تک کے لیے میرے امت کے لیے کہ وہ میری والدہ کے بارے میں بولتے وقت ادب اور احترام سے بولیں کہ جن کو میں لبیک کہہ رہا ہوں وہ میرے غلاموں کی کتنی بڑی مخدومہ ہوں گی، کتنے ادب سے نام لوں۔ ام رسول کا لازم ادب بہت ہے، اصل الاصول کا بنت وہب مقام ہے تیرا بڑا بلند، چرچا ہے سب بہاروں میں ایک تیرے پھول کا، جس کی نگاہ میں ام نبی کا حیا نہ ہو، وارث ہے ابو جہل کا ابن سلول کا، آصف کی یا الہی تجھ سے ہے یہ دعا، ڈنکا بجاؤں ہر جگہ عشق رسول کا۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں ہمارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جن کے قدموں کی خاک سے ہم کروڑ درجہ ادنا ہے، جب وہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرماتے ہیں کہ میں لاجبتہا، میں جواب دیتا اور لبیک کہتا، تو اس سے پتا چلا کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں اپنی والدہ طیبہ طاہرہ کا کتنا بڑا مرتبہ و مقام ہے۔ اسی کے ساتھ جس وقت سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم مقام جعرانہ پر تشریف فرما تھے، مقام جعرانہ ابو داؤد شریف میں حدیث شریف ہے، حضرت ابو طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، وہ کہتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالجعرانہ، میں نے دیکھا نبی علیہ السلام جعرانہ کے مقام پر گوشت تقسیم کر رہے تھے، تو کیا ہوا وانا غلام شاب، میں بالکل نوخیز نوجوان تھا، میری زیادہ عمر نہیں تھی، فاقبلت امرأۃ، ایسے میں ایک خاتون آ گئی، جس وقت وہ آگے تشریف لائیں تو کیا ہوا لما رآہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آتے دیکھا، باسط لہا رداء، اپنی چادر ان کے لیے پھیلا دی،
محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس خاتون کے لیے، ان عظیم خاتون کے لیے اپنی چادر بچھائی ہے، فقعدت علیہ، وہ آ کے تشریف فرما ہو گئی. یعنی محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جو پروٹوکول دیا ہے تو انہوں نے وصول بھی کیا ہے. یعنی وہ اپنے آپ کو مستحق سمجھ رہی تھی کہ ٹھیک ہے جو چادر بچھی ہے تو بیٹھنے میں کوئی گستاخی نہیں، میں بیٹھ جاتی ہوں. بیٹھ گئی. ابو طفیل کہتے ہیں میں تو نو عمر تھا اور میں نے بڑی عمر والے صحابہ سے پوچھا، میں نے کہا من حاضی، یہ کون ہے اتنی عظیم کہ جن کے لیے نبی علیہ السلام چادر بچھائے اور وہ آ کے بیٹھ جائیں، یہ کون ہے؟ کہتے جب میں نے پوچھا قالو، تو مجھے صحابہ نے بتایا امہ التی ارضعتہ، یہ ان کی وہ والدہ ہیں جنہوں نے دودھ پلایا ہے. حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے دودھ پلایا اور دودھ کی وجہ سے عظمت یہ ہے، اگرچہ حقیقی ماں نہیں ہے، رضائی ماں ہے. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے چادر بچھائی ہے، ان کو بٹھایا ہے. تو جو رضائی ماں اتنے مقام کی حامل ہوں تو وہ عظیم والدہ جن کے شکم پر نور میں میرے محبوب علیہ السلام نے 9 مہینے گزارے ہوں، ان کے پیکر کی تقدس کا عالم کیا ہوگا اور طہارت اور مرتبہ کی حیثیت کیا ہوگی. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں رضائی والدہ کا ادب و احترام کرتے ہوئے قیامت تک کے لیے ایک ماں کی عظمت کو 4 چاند لگا دیے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو سارے رسولوں کے قائد ہیں اور سب مخلوقات میں افضل ترین انسان ہیں اور ساری مخلوقات میں اللہ کے ہاں سب سے پسندیدہ اور برگزیدہ ہے، انہوں نے بھی ماں کی عظمت اور احترام کو ملحوظ خاطر رکھا ہے اور قیامت تک کے لیے اپنی امت کو ماؤں کے ساتھ حسن سلوک کا عملاً سبق عطا فرما دیا ہے. ایسے ہی نبوت اور اطاعت والدہ کے ساتھ ولایت اور اطاعت والدہ، اس کو پیش نظر رکھیں تو یہ بھی بڑا حسین اسلوب ہے اور اس میں اختصار ملحوظ ہے. صرف ایک مثال پیش کر رہا ہوں. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، مسلم شریف میں حدیث شریف ہے کہ مجھے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ جب عمر تمہارے پاس یمن سے مدد آئے گی تو جو لوگ مسلم امہ کی فوج میں شمولیت کے لیے یا مدد کے لیے پہنچیں گے ان میں ایک بندہ آئے گا جس کا نام اویس ہوگا. عمر اس سے تم دعا بھی کروانا، یہ علامات ہیں میں بیان کر دیتا ہوں جن کی وجہ سے تم اویس کو پہچان سکو گے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جو بھی لوگ اور جو گروہ آتا تھا یمن سے میں پوچھتا تھا کہ تم میں کیا کوئی اویس نامی انسان ہے؟ میں کہتا حل انت اویس؟ تو بہت دیر پوچھتا رہا، کوئی بندہ اویس نامی نہ ملا. بالآخر ایک دن میں نے ایک شخص سے پوچھا انت اویس بن عامر، کیا تم اویس بن عامر ہو؟ تو انہوں نے کہا نام، میں اویس بن عامر ہوں. تو انہوں نے کہا فکان بک برسن فبارا آمن ہو اللہ موجہ برہم، کیا تم برس کے مریض رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہاں میں مریض رہا ہوں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ مجھے نبی علیہ السلام نے خبر دی تھی ایک یمن سے بندہ آئے گا، نام اس کا اویس ہوگا اور اس کو برس کا مرض ہوگا مگر وہ ٹھیک ہو چکا ہوگا اور ایک درم جتنا پیچھے باقی ہوگا، وہ نشان ابھی باقی ہے. تو حضرت اویس نے دکھا دیا. تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے لہو والدۃ وہو بہا بر، مجھے نبی علیہ السلام نے یہ بھی بتایا تھا کہ ان کی علامت یہ ہے کہ وہ اپنی والدہ کی بہت خدمت کرنے والے ہوں گے. تو کیا تمہاری والدہ زندہ ہے اور تم ان کی خدمت گزار ہو؟ تو حضرت اویس انہوں نے کہا ہاں میں والدہ کی خدمت میں مصروف رہا ہوں. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا مجھے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جو علامات بتائی تھی اور دوسرے لفظوں میں جو غیب کی خبریں دی تھیں یہ اتنی متعدد، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یقین ہے کہ ان میں سے کوئی خبر جھوٹی نہیں ہے اور ساری سچی ہیں. مجھے اس میں یہ بتا دیا گیا تھا اور میں تمہارے انتظار میں تھا کیونکہ مجھے محبوب علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا لو اقسم علی اللہ لابرہ، اس کو رب نے شان اتنی عطا فرما رکھی ہوگی، جو اویس ہوں گے ان کی شان یہ ہوگی اگر وہ قسم اٹھا دیں گے کہ اے رب یہ کام یوں ہونا چاہیے، رب ذوالجلال ان کی قسم جھوٹی نہیں ہونے دے گا. اور مجھے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ کہا تھا ان استطاعت ان یستغفر لك فافعل
عمر اگر کروا سکو تو اپنے لیے ان سے دعا کروا لینا، اور میں تجھ سے دعا کروانا چاہتا ہوں۔ دعا بھی انہوں نے کر دی، اور یہ بھی پتا چل گیا کہ کبھی جو مقبول ہے اس کی دعا افضل کے حق میں مفید ہو جاتی ہے۔ یقیناً حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت اویس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کروڑ مرتبہ افضل ہے، کیونکہ آپ صحابی ہیں، حضرت اویس تابعی ہیں، اور پھر صحابہ میں سے عشرہ مبشرہ میں ہیں، خلفائے راشدین میں ہیں، اور دوسرے خلیفہ ہیں، آپ اس سے افضل ہیں۔ لیکن جو غیر افضل ہو اس کی دعا افضل کے حق میں مفید ہو سکتی ہے، باقاعدہ دعا کروائی ہے۔ اور پھر وہ جو نقطہ میں خدمت ماں کے لحاظ سے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اویس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، یعنی اویس کرنی کے بارے میں جو ان کی سیرت کا مین تعارف کروایا ہے، ان میں سے سرفہرست یہ بات بیان کی ہے کہ وہ ایسے انسان ہوں گے تابعین میں ہونے کے باوجود ان کی دعائیں قبول ہوتی ہوں گی، اور ان کی سیرت یہ ہے کہ وہ اپنی والدہ کے ہر درجے کے اطاعت گزار ہوں گے۔ ایسے ہی ہم دیکھتے ہیں تو کتب حدیث کے اندر صحابہ کرام علیہم رضوان کے ہاں ایسا جذبہ بڑا موجود ہے۔ طبرانی نے موجم کبیر میں ذکر کیا ہے، محمد بن سیرین جو تابعین میں بہت بڑے امام ہیں، جو خوابوں کی تعبیر بتایا کرتے تھے، محمد بن سیرین کہتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تھا تو کھجور کی قیمت بہت بڑھ گئی، یعنی کھجور کا درخت جو ہے یہاں تک کہ 1000 درہم قیمت ہو گئی۔ اس زمانے میں حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کھجور کا درخت کاٹا، اور کھجور کے درخت کے اندر تنے میں ایک چربی ایسی چیز ہوتی ہے جس کو شرم کہتے ہیں کھجور کی، اور وہ لذیذ ہوتی ہے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ نکالی اور اپنی والدہ کے لیے پیش کی۔ لوگوں نے بڑا تعجب کیا کہ کھجور کا ریٹ اتنا بڑھ چکا تھا اور 1000 درہم کی کھجور ہو چکی ہے، اور ایسے میں تم نے ساری کھجور ضائع کر دی، کھجور کاٹ دی، اور یہ تم نے کیا کیا، اتنا اپنا مالی نقصان کر لیا۔ تو حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ سنو، میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا، اس واسطے ان امی سالتنی ہے، میری امی نے یہ چیز مجھ سے مانگی تھی، میری والدہ نے یہ کہا تھا کہ مجھے ایسی چیز چاہیے، اور میرا عقیدہ کیا ہے، لا تسألنی شیئا اقدر علیہ الا آتیتها، میری ماں جو چیز مجھ سے مانگے اور بس میں ہو کہ میں وہ دے سکوں، اگرچہ مجھے کتنا ہی نقصان ہو جائے، میں اپنی ماں کی وہ بات ضرور پیش کرتا ہوں۔ اس سلسلہ میں میں پیچھے نہیں رہتا۔ انہوں نے چونکہ اس کا تقاضا کیا تھا، لہذا اس تقاضے کو پورا کرتے ہوئے میں نے وہ کھجور کاٹ دی ہے، کیونکہ مجھے جو مرتبہ اور مقام رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے والدہ کا سکھایا ہے، اس مقام کی وجہ سے میں اس کو کوئی بڑی قیمت نہیں سمجھتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر امی میری دعا دیں گی تو یہ چھوٹی سی قیمت ہے جو میں نے رحمتوں کے حصول کے لیے پیش کر دی ہے۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام علیہم رضوان کا یہ عمل بھی یقیناً ہمارے محبوب علیہ السلام کی تبلیغ اور بات کا حصہ تھا۔ اب اس سعادت کا اگر ہم ایک اختصار کے ساتھ جائزہ لینا چاہیں کہ ماں کی شان کتنی بڑی ہے، تو میں یہ کہوں گا کہ ماں کی خدمت کام چھوٹا ہے اور انعام بہت زیادہ۔ ایک شخص ایک کام کرتا ہے مگر اس کے نام جو ہیں وہ شریعت مطہرہ میں رب ذوالجلال نے کئی بنا دیے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آ گیا اور اس نے آ کے یہ کہا، اشتہی الجہاد، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جہاد کرنا چاہتا ہوں۔ تو پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے کہتا ہے جہاد کا شوق بھی ہے، ولا اقدر علیہ، مگر طاقت نہیں جہاد کرنے کی، یعنی کوئی بدنی کمزوری ہوگی اس طرح کی، جہاد کا شوق تو ہے مگر جہاد کی طاقت نہیں ہے، تو میں کیسے جہاد کی فضیلت پا سکتا ہوں، مجھے جہاد کا ثواب کیسے مل سکتا ہے؟ تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے، حل بقیہ من والدیک احد، کیا تیرے والدین میں سے کوئی زندہ ہے؟ تو وہ شخص کہنے لگا، امی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ محترمہ جو ہے وہ زندہ ہے۔ تو محبوب علیہ السلام فرمانے لگے، قابل اللہ فی برہا، پھر آج سے لے کر وفات تک جتنی تمہاری زندگی ہے، اس پوری زندگی میں
والدہ کی خدمت کرو. تمہیں کسی محاذ جنگ پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ تمہارا بدن کی اس کی اجازت نہیں دیتا. تمہاری صحت ایسی نہیں ہے کہ تم جہاد کر سکو اور تم ثواب جہاد کا پانا چاہتے ہو. تم اپنی آخری سانس تک جب تک تمہیں والدہ میسر ہے اور وہ زندہ ہے اور تم بھی زندہ ہو تم ان کی خدمت کرتے رہو. فَإِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ اگر تم نے یہ کام کر لیا تو کیا ہوگا؟ فَأَنْتَ حَاجٌ وَمُعْتَمِرٌ وَمُجَاہِدٌ اللہ تبارک و تعالی تجھے حاجی کا ثواب بھی دے گا, عمرہ کرنے والے کا ثواب بھی دے گا اور مجاہد کا ثواب بھی عطا فرمائے گا. کام ایک ہے, انعام مختلف ہے کہ وہ بندہ عمرہ بھی گھر ہی کر رہا ہے, حج بھی گھر ہی کر رہا ہے, حج بھی ہو گیا, عمرہ بھی ہو گیا اور اس کے ساتھ ساتھ جہاد بھی ہو گیا, مجاہدہ مکمل ہو گیا. محبوب علیہ السلام نے یہ اس بندے کو حیثیت دے دی کہ جو جہاد سے جہاد کی طاقت نہیں رکھتا تھا اور شوق رکھتا تھا. یہ والدہ کی خدمت اتنا بڑا کفارہ بن گئی کہ اس نے ایک کام کیا ہے, رب ذوالجلال کے دربار سے اس کو متعدد انعامات عطا فرما دیے گئے ہیں. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا خدمت والدہ کی تاکید کی ہے اور اس سلسلہ میں متعدد احادیث موجود ہیں. بالخصوص معاویہ بن جاہمہ سلمی کہتے ہیں, کہنے لگے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا, ابن ماجہ شریف میں حدیث شریف ہے. قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی کنت اردت الجہاد معک, میرا یہ ارادہ ہے, کافی دیر سے میں ارادہ کرتا ہوں کہ آپ کے ساتھ مجھے جہاد کرنے کی فضیلت حاصل ہو, کہ آپ کی قیادت میں جہاد میں جاؤں. یہ میرا بڑا شوق ہے اور میں یہ پورا کرنا چاہتا ہوں. اب تہیم بذالک وجہ اللہ, اور یہ میرا شوق اس لیے ہے کہ اللہ کی رضا مجھے حاصل ہو. مجھے کوئی نمائش کی ضرورت نہیں, میں اللہ کی رضا کے لیے جہاد کرنا چاہتا ہوں. والدار الآخرہ, اور آخرت کے لیے جہاد آپ کے ساتھ آپ کی قیادت میں کرنا چاہتا ہوں. تو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو کیونکہ سائل کے چہرے کا ہی نہیں دل کا بھی پتہ ہوتا ہے کہ اصل پیچھے پس منظر کیا ہے, تو آپ نے فرمایا وہی ہے کا احیت نمو کا, وہی ہے کل بظاہر مانا تو تباہ ہو جائے. لیکن محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جب کسی صحابی کو یہ فرمائے تو مطلب ہوتا ہے تو جیتا رہے اور تو جنت میں سلامت رہے. وہی ہے کا احیت نمو کا, کیا تمہاری والدہ زندہ ہے؟ اب محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اصل میں جو دل میں اس کا مسئلہ تھا وہاں تک پہنچ گئے اور پوچھا کیا والدہ تمہاری زندہ ہے؟ تو کہنے لگے یا رسول اللہ نعم, والدہ میری زندہ ہے. تو محبوب علیہ السلام فرماتے ارجع الیہا فبرہا, جاؤ پھر گھر والدہ کی خدمت کرو, تجھے میرے ساتھ میری قیادت میں اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کا ثواب گھر میں مل جائے گا. حضرت معاویہ بن جاہمہ کہتے ہیں مجھے شوق بڑا تھا اور میرا دل تو مرجھا گیا کہ محبوب علیہ السلام نے مجھے قبول ہی نہیں کیا. کہتے ہیں میں نے پہلے دائیں طرف سے پوچھا تھا, مجمع لگا ہوا تھا, میں چلتا چلتا بائیں طرف سے آ گیا اور پھر میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی کنت اردت الجہاد, مدتوں سے جہاد کرنے کا میرا شوق تھا اور آپ کی قیادت میں کرنا چاہتا تھا اور آج آیا ہوں, مجھے قبول فرما لو, آخرت کے لیے جہاد کرنا چاہتا ہوں. تو محبوب علیہ السلام نے پھر پوچھا احیت نمو کا, کیا تمہاری والدہ زندہ ہے؟ تو کہتے ہیں نام ہاں. تو محبوب علیہ السلام نے فرمایا ارجع الیہا فبرہا, جاؤ وہاں اس سے ساتھ سلوک کرو, خدمت کرو, اللہ تمہیں میرے ساتھ مل کے جہاد کرنے کا ثواب عطا فرما دے گا. حضرت معاویہ کہتے ہیں میں پھر مایوس ہوا کہ دوسری بار بھی کام نہیں بن سکا. کہتے تیسری بار میں سامنے سے آ گیا اور میں نے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے پھر آ کے پوچھا. جب میں سامنے سے آیا میں نے پھر پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی کنت اردت الجہاد, جہاد کرنے کا بڑا مدت سے مجھے شوق ہے اور میں یہ شوق لے کے آیا ہوں, آخرت کے لیے جہاد کرنا چاہتا ہوں اور آپ کی قیادت میں کرنا چاہتا ہوں. تو میرے محبوب علیہ السلام نے پھر پوچھا احیت نمو کا, کیا تمہاری والدہ زندہ ہے؟ تو کہنے لگے میں نے کہا جھوٹ تو بول نہیں سکتا تھا, نام زندہ ہے. فرمایا ارجع الیہا, پھر زندہ ہے. وہی ہے کا الزم, فرما تجھے سمجھ نہیں آ رہی پھر پوچھتے ہو, الزم, وہاں ملازم بن جاؤ, پکے ہو جاؤ, ان کی خدمت کرو. الزم رجلہا,
اپنی ماں کے قدموں میں رہو، الزم رجلہا، اس کے قدم سے وابستہ ہو جاؤ، اپنی امی کے قدم سے وابستہ ہو جاؤ، فسم الجنہ، تیری جنت وہاں پہ آباد ہے۔ اب 3 بار حضرت معاویہ بن جہمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا ہے، اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے تینوں بار ان کو لوٹا کے واپس والدہ کی طرف بھیجا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کس حد تک اپنی امت کو والدہ کی خدمت کی تلقین کی ہے، اور اس خدمت کا کتنا بڑا اجر و ثواب بیان کیا ہے۔ ضمناً کیونکہ حدیث گزر رہی ہے تو یہ بھی آ گیا کہ ہمارے محبوب علیہ السلام جو سوال فرماتے ہیں کسی سے، تو مقصد یہ نہیں ہوتا کہ خود پتہ نہیں ہے اس لیے پوچھ رہے ہیں، کم از کم پوچھنے سے تو پتہ چل ہی گیا تھا، ہم نے پہلی بار پوچھ لیا تھا کہ کیا تمہاری والدہ زندہ ہے، پہلی بار پوچھا انہوں نے کہا زندہ ہے، اب 4 منٹ کے بعد کوئی بھول تو نہیں گئے، اور تیسری بار کوئی بھول تو نہیں گئے، پھر بھی پوچھا کیا والدہ زندہ ہے۔ تو مطلب کیا یہاں پوچھنے کا مقصد علم حاصل کرنا نہیں ہوتا، علم عطا کرنا ہوتا ہے، کہ اصل میں نقطہ وہاں سے چل کے آ رہا ہے، متوجہ ادھر کرنا چاہتے ہیں تاکہ یہ مجھ سے پوچھے بغیر خود بھی اچھا ہے سمجھ جائیں کہ اصل سبب کیا ہے کہ میں کیوں نہیں جا سکتا۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا متعدد بار سوال کرنا اس نے واضح کیا کہ محبوب علیہ السلام کے سوال کو معاذ اللہ کو یہ نہ کہ آتا نہیں تھا اس لیے پوچھ رہے تھے، اس لیے پوچھتے ہیں، حکمتیں ہیں اتنی زیادہ کہ جس کی پیش نظر جواب کا کوئی شعبہ سوال کے ساتھ ریلیٹڈ ہوتا ہے، اس ریلیشن کی وجہ سے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پوچھتے ہیں تاکہ سمجھنے والے کو سمجھ مکمل آ جائے۔ یہاں پر جس وقت ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرامین ملاحظہ کر رہے ہیں، ایسے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ بھی بڑا عجیب ہے، موجم کبیر میں طبرانی نے اس کو روایت کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب غزوہ خیبر کے لیے تیاری شروع ہو گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ خیبر فتح ہوگا اور میں اس کی طرف جاتے وقت کسی ضعیف فوجی کو ساتھ نہیں لے جاؤں گا، سارے اچھے صحت مند صحابہ جو ہیں وہ ساتھ لے جاؤں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے جب یہ اعلان سنا تو میں گھر والدہ سے اجازت لینے کے لیے گیا، تو میں اپنی امی جی کے پاس میں نے کہا جہزینی، امی جی مجھے تیار کرو، میں خیبر جانا چاہتا ہوں۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد امرنا بالجہاز للغزو، محبوب علیہ السلام نے فرما دیا ہے کہ غزوہ کے لیے تیاری کرو، تو میں آپ سے پہلے اجازت لینا چاہتا ہوں، آپ مجھے تیار کریں، آپ اجازت دیں تاکہ میں تیار ہو جاؤں۔ تو امی باقی بوڑھی تھی بہت، کہنے لگی تنطلق وتتركني، ابو ہریرہ مجھے چھوڑ کے چلے جاؤ گے، وقد علمت انی ما ادخل المرفق الا وانت معي، حالانکہ تجھے پتہ ہے کہ میں نے قضاء حاجت کے لیے بھی جانا ہو تو تمہارے بغیر نہیں جا سکتی۔ مرفق اب جدید عربی میں ٹائلٹ کے معنی میں استعمال ہوتا، اس وقت جو بھی صورتحال تھی مرفق کا لفظ جہاں قضاء حاجت کے لیے گھر میں کوئی جگہ بنائی گئی تھی کہ بوڑھی والدہ وہاں پہ قضاء حاجت کر لیں، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی امی کہنے لگی ابو ہریرہ تجھے پتہ ہے اور تو اور رہا، میں تو پیشاب کے لیے بھی پاخانہ کے لیے بھی محتاج ہوں تمہاری، تم ساتھ جاتے ہو تو میں جا سکتی ہوں ورنہ میں نہیں جا سکتی، تو کیا مجھے تم یوں چھوڑ کے چلے جاؤ گے؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آخر ان کا ایک اپنا عشق تھا اس وقت، کہنے لگے میری امی آپ کی جو بھی حالت ہے میں دیکھ رہا ہوں، مگر ما کنت لا تخلف من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ما کنت لا تخلف، مجھ سے یہ برداشت نہیں ہو سکتا کہ میرے پیغمبر تو خیبر میں لڑائی میں ہو اور میں گھر بیٹھا رہوں، اس واسطے میری امی میں بھی معذور ہوں، اگر آپ معذور ہو تو میں بھی معذور ہوں کہ محبوب علیہ السلام خیبر میں ہو اور ابو ہریرہ گھر میں ہو، مجھ سے یہ کیسے برداشت ہو سکتا ہے؟ بہرحال حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کو پتہ چل گیا کہ ابو ہریرہ رکنے والے نہیں ہیں، یہ چلے جائیں گے، انہوں نے خفیہ محبوب علیہ السلام سے رابطہ کر لیا، اور اس سے پہلے حضرت ابو ہریرہ نے کہا کہ مجھے میں نہیں لے سکتا، تو انہوں نے اپنے دودھ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حضرت ابو ہریرہ کی امی نے کہا ابو ہریرہ اس دودھ کا تجھے واسطہ دیتی ہوں کہ تم رہو، میں کیسے پیچھے زندگی گزاروں گی۔ اب وہ پریشان ہوئی، لیکن ان کو پتا ہے کہ جن کا کلمہ ہم نے پڑھا ہے
وہ ہر ایک کی پریشانی سے واقف ہے، انہیں پتہ ہے کہ کس کو جہاد پہ لے جانا ہے اور کس کو جہاد پہ نہیں لے جانا۔ یہ کہتی ہیں میں نے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے رابطہ کر لیا، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے میری بات سن لی اور مجھے کہا انطلقی، تم گھر چلی جاؤ، فقد کفیتے، تمہارا کوئی مسئلہ نہیں بنے گا، تمہیں کفایت کر دی گئی ہے، تمہارا مسئلہ حل کر دیا گیا ہے، تم آرام سے گھر میں رہو۔ یعنی کسی کی مساطت سے چل کے سرکار کے دربار میں پہنچ گئی تھی، مسئلہ پیش کر دیا تھا۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے سب کچھ ان کو بتا دیا ہے کہ ٹھیک ہے تم مطمئن رہو، تمہارا مسئلہ حل ہے۔ جب میٹنگ ہوئی خیبر کے لیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ بیٹھے تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو غصہ آ گیا۔ میں حکم دیتا ہوں تو سمجھا بھی کرو۔ اَيَحْسَبُ أَحَدُكُمْ إِذَا كَانَ عِنْدَ أَبَوَيْهِ أَوْ أَحَدِهِمَا أَن لَيْسَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِذَا بَرَّهُمَا، فرمایا کیا تم میں سے کسی کا یہ خیال ہے کہ اگر وہ گھر بیٹھا والدین کی خدمت کرتا ہے تو یہ جہاد نہیں؟ تو اس کا غلط خیال ہے۔ اگر کوئی شخص گھر میں والدین کی خدمت کر رہا ہے فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وہ یوں ہے جیسے اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا ہے۔ یہ تم میں سے کسی کا خیال ایسا کیوں بنا کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ والدین کی خدمت کا کوئی مقام نہیں ہے اور وہ ضرور میرے ساتھ جہاد پہ جانا چاہتا ہے؟ فرمایا ایسی سوچ کسی کی نہیں ہونی چاہیے۔ اور پھر محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قد حقہما، گھر رہے حق پورا کرے، والدین کی خدمت کا یا ایک ان میں سے زندہ ہو تو اس کو اجر پورا دیا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے سمجھ لیا کہ یہ اشارہ میری طرف ہے اور سمجھایا مجھے جا رہا ہے۔ کہنے لگے اس کے بعد مکثت بعد ذالک سنتین، 2 سال اس کے بعد میری امی زندہ رہی اور 2 سال میں نے کسی جہاد پر جانے کا سوچا بھی نہیں ہے۔ 2 سال میں گھر رہا ہوں اور سارے جہاد اور سارے غزوات میں نے ترک کر دیے اور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے جملوں کی تاثیر اور یہ صحابہ کے دل کا اطاعت کا جذبہ ہے کہ مقصد ہے سرکار کو راضی رکھنا۔ اگر جہاد پر جانے سے سرکار ناراض ہو جائے تو جہاد کا فائدہ کیا ہوگا، اور گھر رہنے سے سرکار راضی ہو جائے تو پھر گھر رہنا افضل کتنا ہے۔ لہذا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے اس جملے سے فرمان سے مجھے یہ سمجھ آ گئی کہ پاک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کس قدر میری والدہ کے بارے میں آپ شفقت کا اظہار فرما رہے ہیں اور والدہ کی خدمت آپ کو کتنی مطلوب ہے۔ لہذا 2 سال تک پھر میں نے کبھی جا کے پوچھا ہی نہیں اور مسلسل اپنی والدہ محترمہ کی خدمت میں مصروف رہا۔ یہاں والدہ کی خدمت کا جہاں اجر اتنا ہے وہاں اگر کوئی شخص گستاخی کرتا ہے تو گستاخی پر وعیدیں بھی بہت زیادہ۔ والدہ کے ساتھ جو ناروا سلوک کرتا ہے اس شخص کے لیے بڑی سخت وعیدیں ہیں۔ اس مقام پر امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں یہ لکھا ہے، کہتے ہیں کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات کا زمانہ ہے تو کیا ہوا، ایک شخص پر نزع کا وقت تھا اور اس کی روح اٹک گئی اور زبان پر کلمہ شہادت جاری نہیں ہوتا تھا۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا گیا کہ ہم اس پہ شہادت پیش کرتے ہیں اور وہ زبان سے بول نہیں سکتا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ جس وقت یہ بیان کیا گیا تو محبوب علیہ السلام تشریف لے گیا، اسے جا کے کلمہ پڑھوایا مگر پھر بھی اس سے پڑھا نہ جا سکا۔ کیا تھا، اس کا بدن کانپ رہا تھا، وہ تڑپ رہا تھا اور جس طرح یعنی چھری چلا کے جانور کو چھوڑ دیا جاتا ہے یہ حالت تھی اس کی اور اس کو تلفظ شہادتین کی توفیق حاصل نہیں ہو رہی تھی۔ ایسے میں کیا ہوا، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جو پاس موجود تھے، اب سوال اسی پس منظر میں سمجھنا کہ پاس والوں کو بھی شہادت سمجھانا مقصود تھا۔ فرمایا اما کان یصلی اما کان یصوم اما کان یزکی، کیا یہ بندہ نماز نہیں پڑھتا تھا، کیا یہ روزہ نہیں رکھتا تھا، کیا یہ زکات نہیں دیتا تھا؟ قالوا بلا، سب نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نمازی تھا، یہ روزے دار تھا، یہ زکات نہیں دیتا تھا۔ تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر دوسری بار پوچھا حل اکا والدیہ، کیا والدین کا نافرمان تھا؟ اس پر لوگوں نے بتا دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں یہ والدین کا نافرمان تھا، نمازی بھی ہے، روزے دار بھی ہے، زکات بھی دیتا ہے۔ اب یوں سمجھو کہ پورا مکمل صوفی، یعنی پھر وہ صحابہ میں سے صوفی، یعنی صحابہ کے اندر سارے صحابہ ان کے اندر یہ عمل کی رونق موجود ہے
اب ایک بندہ اتنے حق ادا کر رہا ہے اللہ کے، نماز روزہ زکات سب کچھ سارے فرائض پورے کر رہا ہے، مگر شہادتین زبان بند ہو گئی ہے اور کلمہ جاری نہیں ہو رہا۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا یہ پھر والدین کا نافرمان ہے؟ بتایا گیا ہاں والدین کا نافرمان ہے۔ محبوب علیہ السلام فرمانے لگے ہاتو بأمی، پھر اس کی امی کو بلا کے لے آؤ۔ جس وقت آئی تو کیا صورتحال تھی؟ ہیا عجوز اورا، ایک آنکھ صحیح تھی اور نہایت لاغر اور بوڑھی تھی، وہ آہستہ آہستہ چلتی چلتی آ گئی۔ تو میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ہلا فوت عنہ، کیا تو نے اس کو معاف نہیں کیا؟ تو کہنے لگی لا آفو، نہ کیا ہے نہ کروں گی، میں نے اس کو معاف نہیں کیا۔ لأنہ لا تامنی وفاقہ عینی، اس نے مجھے تھپڑ مارا تھا تو آنکھ تب نکلی، ایک آنکھ میری اس کی وجہ سے ضائع ہوئی تھی، تو میں نے اس کو پہلے بھی معاف نہیں کیا اور معاف نہیں کروں گی، اس نے اتنا میرے پر ظلم کیا ہے۔ تو آخر محبوب علیہ السلام کی رحمت کی چھتری لگی ہوئی ہو اور پھر بھی والدہ کا دل بھی نرم نہ ہو، محبوب علیہ السلام فرمانے لگے ہاتو بالحطب، اب لکڑیاں اکٹھی کرو، آگ لے آؤ۔ جب آپ نے یہ فرمایا لکڑیاں اکٹھی کرو آگ جلاؤ، اب وہ بولی، بوڑھی کہتی ہیں قالت وما تصنع بالنار، میرے محبوب آگ کیوں منگوا رہے ہو؟ آگ کی کیا ضرورت ہے؟ آگ سے کیا کرو گے؟ تو میرے محبوب علیہ السلام نے فرمایا احرقہ بالنار بین یدیک، میں تیرے سامنے اس کو جلاؤں گا اور تجھ پر جو ظلم اس نے کیا ہے وہ بدلا لوں گا۔ تجھ پر اس نے ظلم کیوں کیا؟ میں اسے تیرے سامنے جلاؤں گا۔ جزاء اللہ لما عمل بیٹا، دیکھیے جو تجھ سے اس نے ظلم کیا ہے میں اس ظلم کا بدلہ لینا چاہتا ہوں، لہذا آگ جلا کے اس کو جلاؤں گا، آگ جلاتا ہوں اور اس کو اس میں رکھتا ہوں۔ جس وقت محبوب علیہ السلام نے یہ فرمایا تو کہتی افوتو، محبوب ایک بار نہیں میں نے کئی بار معاف کر دیا۔ افوتو کے نعرے لگا رہی ہے، میں نے معاف کیا، میں نے معاف کیا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکمت کا انداز، حالانکہ جلانا مقصود نہیں تھا اور یہاں تک کہ حیوانوں کو جلانے سے منع کیا اور یہ کہا کہ چیونٹیوں کو بھی آگ کا عذاب مت دو، آج سے کسی چیز کو مت جلاؤ، مقصود نہیں تھا، لیکن اس کے دل کو رحمت پر مائل کرنا تھا اور وہ صحیح طریقے پر فرمایا اگر تجھ پر اس نے ظلم کیا ہے تو اس کو بدلہ تو لینا ہے، یہ دنیا سے بدلہ دیے بغیر کیسے جائے گا، اس سے بدلہ لیتے ہیں۔ اب کہتی افوتو، میں نے اس کو معاف کر دیا، میں نے معاف کر دیا، اور ساتھ بڑا ہی عجیب لفظ بولنے لگی، کہنے لگی النار حملتہ 9 اشہر، محبوب کیا 9 مہینے میں نے اس کو پیٹ میں آگ کے لیے پالا تھا؟ النار حملتہ، میں نے 9 مہینے 9 اشہر 9 مہینے میں نے اپنے پیٹ میں کیا یہ آگ کے لیے رکھا تھا؟ النار اربعۃ سنتین، کیا 2 سال میں نے اس کو آگ کے لیے دودھ پلایا تھا؟ نہیں میرے محبوب، میں نے آگ کے لیے نہیں پلایا تھا، میں نے آگ کے لیے اپنے شکم میں اس کو نہیں رکھا تھا۔ تو رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت حکمت سے اس سے کہلوا دی ہے، معافی دلوا دی ہے، تو کیا ہوا؟ انطلق لسانہ، اب اس کی زبان بول پڑی، وہ شخص جس کی زبان اٹک چکی تھی اور زبان سے کچھ نہیں نکل رہا تھا وہ زبان بولی ہے اور کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اسی کے ساتھ ہی ساری منزلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ تو یہ وہ منظر کہ اگر کوئی شخص والدین کی خدمت کرتا ہے، والدہ کی خدمت کرتا ہے تو اس کو اجر ملتا ہے، اور اگر نہیں کرتا تو پھر اس کے لیے وعیدیں ہیں اور سخت سزائیں ہیں، اور سخت سزاؤں سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے، والد کو جنت کا درمیانہ دروازہ قرار دیا گیا ہے، سینٹرل گیٹ جنت میں جانے کا والد ہے۔ اور محبوب علیہ السلام نے 3 حضرات کی جن کی دعائیں قبول ہوتی ہیں ان میں سے والد کی دعا جو اولاد کے لیے ہو اس کا ذکر فرمایا ہے، اور پھر والدہ تو ہے ابر کرم، اس کی ہر وقت رحمت کی برسات اس کی طرف سے ہوتی ہے۔ اب مختصر سے وقت میں جو ماں کا امتحان ہے اس کا جائزہ بھی بڑا ضروری ہے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بخاری شریف میں موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں المرأة فی بیت زوجها راعیۃ وہی مسئولۃ عن رعیتها،
زوج کے گھر میں، خامد کے گھر میں، زوجہ خامد کے گھر کے اندر زوجہ کی کیا حیثیت ہے؟ فرمایا وہ اس کے گھر کی نگران ہے، رائیہ ہے، حکمران ہے، وہی مسئولہ الرعیتھا، اور سارے گھر کا حساب اس سے لیا جائے گا، سارے گھر کی نگرانی کا اس سے مواخذہ ہوگا۔ اس کو شریعت نے گھر والی حقیقت میں بنایا ہے کہ وہ اس گھر والے کی گھر والی ہے، اور رعیہ ہے، اس کو نگران قرار دے دیا گیا۔ تو سب سے بڑی امانت اس کے پاس کیا ہے؟ اس خامد کی نسل کی حفاظت، کہ پہلے نمبر پر تو وہ نسل حلال ہو، اور پھر آگے اس کا کردار صاف ہو۔ والدہ کے لیے ضروری ہے کہ اس کے پاس یہ پہلی درسگاہ ہے انسان کے لیے، اور اس نے سب کچھ پڑھانا ہے، وہ خالی سے اس نے بھرنا ہے۔ لہذا اگر اس کی عادات اچھی ہے تو بیٹے اولاد ساری پاکیزہ ہے، اس کو حلال حرام کا پتہ ہے، وہ دھلے برتنوں میں بچوں کو نہیں کھلاتی، اور پاک اور پلیت کا امتیاز کرتی ہے، اور ان کی تربیت کے لحاظ سے ہر اچھی بری بات کو سمجھتی ہے کہ یہ ان کے چہروں کے سامنے اگر یہ کام ہو گیا تو یہ نقش بن جائے گا ان کے ذہنوں کے اندر۔ لہذا ان کو یہ بات بھی سنائی نہیں دینی چاہیے، ان کو یہ چیز بھی نظر نہیں آنی چاہیے۔ ان ساری باتوں کی جس وقت حفاظت کر کے وہ خامد کی نسل پر پیرا دیتی ہے تو رب ذوالجلال اس کی ہر سانس کو بندگی میں شمار فرما دیتا ہے۔ اس کی دوسری ڈیوٹی یہ ہے کہ اپنی اولاد کے سامنے کبھی بھی اپنے خامد کا شکوہ نہ کرے، کبھی اس کا گلہ نہ کرے، اپنی اولاد کا ذہن اپنے خامد کے بارے میں پائدن نہ کرے، اور ان کے خامد کے خلاف اکسائے نہ، اور کبھی بھی کوئی ایسی بات نہ کرے جس سے اولاد کے سامنے اپنے ابا جی کا مرتبہ کم نظر آتا ہو، یعنی کوئی توہین کا پہلو نکلتا ہو، کسی لحاظ سے کوئی دنیاوی فیصلہ ہو، جو کچھ کیا ہے وہ اس زوجہ اور زوج کا آپس میں معاملہ ہے، وہ ڈسکس کرنا چاہے تو کر لیں، مگر یہ زوجہ اولاد کے سامنے اپنے خامد کے فیصلوں پر تنقید نہ کرے، اور کسی طرح بھی اپنے ایسے جذبات ان کا اظہار نہ ہونے دے کہ جس کی وجہ سے اولاد پر منفی اثرات مرتب ہوں۔ یہاں تک کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واضح کیا ہے کہ ہمیشہ بیوی کو اپنے خامد کا جو معیشت کا شعبہ ہے اس کا بھی ادب کرنا چاہیے۔ وہ جو کام کرتا ہے اس کام پر، یعنی وہ یہ کہ حرام کا کام نہ کرتا ہو، کاروبار مثلاً کپڑے کا کام کرتا ہے تو والدہ اپنے بچوں کے سامنے کپڑے کے کاروبار کے کیڑے نہ نکالے کہ یہ کوئی کام نہیں، کام بڑا یہ گندا ہے، یہ کرنے نہیں چاہیے، فلاں کرنا چاہیے۔ فرمایا جو زوجہ اپنے زوج کے ڈپارٹمنٹ کے ساتھ وفادار ہوتی ہے اس کی وفاداری اللہ کے ہاں اطاعت میں شمار ہوتی ہے۔ لہذا یہ اس کو پوری طرح خیال رکھنا چاہیے۔ اور پھر سب سے اہم کام جو والدہ کا ہے ڈیوٹی کے لحاظ سے، کیونکہ جتنا بڑی شان ہوتی ہے اتنا بڑا امتحان ہوتا ہے۔ کبھی پرائمری کے طالب علم سے پی ایچ ڈی کا امتحان تو نہیں لیا جاتا، جو پی ایچ ڈی کا ہو اسی کا امتحان پی ایچ ڈی کا ہوتا ہے۔ تو جب ماں کی شان اتنی ہے تو ماں کا امتحان بھی اتنا ہے۔ بندے کو جب مشکلات آتی ہیں زندگی کے کسی حصے میں، اگر اسے ماں کا سایہ حاصل ہے وہاں جا کے پناہ لیتا ہے، وہاں مشورہ کرتا ہے۔ اب ماں کا امتحان شروع ہو گیا، ایک طرف اللہ کی محبت ہے، دوسری طرف بیٹے کی محبت ہے، اور مسئلہ سامنے آ گیا اور فتویٰ ماں کا چلے گا، بات ماں کی مانی جائے گی۔ اب ماں کے لیے بیٹے سے پیار بڑا ہے اور ادھر اللہ سے بھی پیار ہے اور سب سے زیادہ ہے۔ بیٹا مشورہ کرنے آیا ہے یہ کام کروں یا نہ کروں، اور اس میں دنیاوی فائدہ بیٹے کا ہے، مگر دنیاوی فائدہ دینی فائدہ نہیں، دنیا کا فائدہ تو ہے، آخرت کا فائدہ نہیں۔ بندے تو راضی ہو جائیں گے، مولا راضی نہیں ہوگا۔ تو ماں کا امتحان یہ ہے کہ وہ امتحان یوں پاس کرے کہ میرے بچے دنیا ناراض ہوتی ہے تو ہو جائے، عرش والا ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ لہذا ماں کا یہ امتحان ہے کہ اس کے پاس آ کے بات ختم ہوگی تو اس سے یہ نہیں ہے کہ بیٹے کی محبت ساری محبتیں بلا دے، اس
کہنا کیا ہے، بتانا کیا ہے۔ اب جس وقت بیٹے نے پوچھا کہ دو طریقے ہیں، ایک ہے فیشن، دوسرا ہے سنت، امی میں کیا کروں، تو امی کا امتحان شروع ہو گیا، اور بات تب ہوگی جب کہے گی بیٹے فیشن کو قدموں کی ٹھوکر سے رون ڈالو اور سنت کا جھنڈا لے کے زندگی گزارو۔ اس وقت یہ کامیاب ہو جائے گی، یہ اس کا امتحان ہے۔ اگر ایسا نہیں کرے گی اپنا مرتبہ کھو جائے گی، اور اس انداز سے اس میں پھر اس کے لیے وہ عظمتوں کے سارے سلسلے، ان کے سارے بلندیوں کے مراتب کے گر جانے کا خطرہ پیدا ہو جائے گا۔ تو یہ امتحان اجمالی طور پر میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، اس کی تفصیلات جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، لیکن وقت کے دامن کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی بات اس بات پہ ختم کر رہا ہوں کہ والدہ کی عظمت کو بیان کرنے کا مقصد زندگی میں ان کے ساتھ حسن سلوک ہے، اور بعد از وصال ان کے لیے اصال ثواب ہے۔ اصال ثواب کے لحاظ سے بھی والدین کو بھولنا نہیں چاہیے۔ علامہ اقبال کی والدہ جب فوت ہو گئی تو اقبال کہنے لگے کس کو اب ہوگا وطن میں آہ میرا انتظار، کون میرا خط نہ آنے سے رہے گا بے قرار، کس کو اب ہوگا وطن میں آہ میرا انتظار، کون میرا خط نہ آنے سے رہے گا بے قرار، خاک مرکز پہ تیری لے کر یہ فریاد آؤں گا، اب دعائے نیم شب میں میں کس کو یاد آؤں گا، خاک مرکز پہ تیری لے کر یہ فریاد آؤں گا، اب دعائے نیم شب میں کس کو میں یاد آؤں گا، تم جس کا تو ہمارے کس کے جام میں بو گئی، شرکت غم سے وہ الفت اور محکم ہو گئی۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہمیں اس مفہوم پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمارا کل کا موضوع بڑا ہی مارکۃ الآراء موضوع ہے، بدعت اور اس کا مفہوم۔ بدعت کے بارے میں جو ایک غلط پراپوگنڈا کیا جا رہا ہے سنت کا پرچم لہرانے کے لیے اور بدعت کی جڑیں کاٹنے کے لیے، کل کا موضوع بڑا اہم موضوع ہے۔ وقت اس موضوع کو سننے کے لیے تشریف